खूबसूरत से हिस्से पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में आज रात उतरने वाले हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूँगा कि हम इसे कम से कम 2 बार ऊंची आवाज़ में पढ़ दें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी, फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में रिश्तों की अहमियत, और आज हम इसी मौजू पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे और खुदा के कलाम में उतरेंगे, और फिर खुदावन की मेज़ के पास आकर उसकी मेज़ पर से गिरे हुए टुकड़े चुनने के लायक होंगे। रिश्तों से इनकार प्यारे बच्चों मुमकिन नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल के खुदा ने हमें अकेले के लिए डिजाइन ही नहीं किया। उसने हमें मुख्तलिफ रिश्तों में बांध रखा है, और बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हम उन रिश्तों की कदर करें, उन रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझें, उन रिश्तों की अफादियत को समझें, और उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें। बाइबल का खुदा हमें बाइबल मुकद्दस के पहले पन्ने पर जोड़ने वाले के तौर पर दिखाई देता है। उसने आदम और हवा को एक पाक और पवित्र बंधन में बांध दिया, और आप जानते हैं कि फिर खुदा ने इस ताल्लुक के हवाले से इंसानों को ये बताने और सिखाने की कोशिश की कि वो इंसानों को किस तरह से प्यार करता है, और प्यार का इजहार इस तरह से किया कि खुदा ने दुनिया के इन पहले इंसानों को अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाया। अपने प्यार का इजहार यूं किया कि बाकी की तमाम चीजें जो हमें तख्लीक के हवाले से दिखाई देती हैं वो अपने मुंह के कलमे से बनाई। कहां और वो चीजें हो गई, लेकिन इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया। और जब खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया तो इससे मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें खुदा का कितना प्यार हमें दिखाई नहीं देता। जरा गौर कीजिएगा, आदम के लिए आदम में उसकी मानद एक साथी दिया गया, और उनको ये ख्याल दिया गया कि तुम न सिर्फ एक दूसरे के जैसे हो, एक दूसरे की मानद हो, बल्कि तुम एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी भी हो। तुम एक दूसरे की मानद तो हो, तुम एक दूसरे के जैसे तो हो, लेकिन ये बात याद रहे कि तुम एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी हो। तुम्हें एक साथ रहना है, तुम्हें एक साथ चलना है। और फिर खुदा ने अदन में बागबानी और निगहबानी का काम दुनिया के पहले इंसान को सौंपते हुए एक बार फिर उसे ये एहसास दिलाया कि चूंकि तू जमीन से निकला है, इसलिए जमीन के साथ तेरा रिश्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। न सिर्फ इंसानों के साथ, बल्कि इसमें कोई शक नहीं कि जमीन के साथ भी मेरा और आपका रिश्ता इंतहाई अहम है। ये अलग बात है कि हम इस जमीन के साथ इंसान होने के नाते इंतहाई जुल्म कर रहे हैं, और उसी जुल्म के कारण
मौसमों में इंतहाई तब्दीली दिखाई देती है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हमें फ्लड की सी सूरत हाल दिखाई देती है। हमें जमीन को प्यार करना है, लेकिन हमने जमीन के साथ छेड़छाड़ शुरू की हुई है, और ये छेड़छाड़ अब इंसानों को इंतहाई महंगी पड़ रही है। कराची की बात करें तो कराची में लंडी सेक्टर और फिर मलीर सेक्टर जो है, उसके किसी वक्त भी जमीन बोस होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। उसकी वजह क्या है? पानी के हसूल के लिए चूंकि लोगों ने इंतहा की ड्रिलिंग की है, इसलिए जमीन की परतें जो हैं वो हिल चुकी हैं, और किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। आगे बढ़े तो बाइबल के खुदा ने दुनिया के पहले इंसान को ये इख्तियार दिया कि वो जानवरों के नाम रखे। गोया कि खुदा ने उसे ये दर्स देने की कोशिश की कि नेचर के साथ भी तेरा एक इंतहाई अहम रिश्ता होना चाहिए। न सिर्फ इंसानों के साथ, न सिर्फ जमीन के साथ, बल्कि कहा कि तेरा नेचर के साथ भी इंतहाई अहम रिश्ता होना चाहिए। यूनिवर्स के साथ मेरा और आपका इंतहाई जबरदस्त किस्म का रिश्ता होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेहरबानी से नोट करें कि यूनिवर्स से एक और इसी खानदान का लफ्ज यूनिवर्सिटी पैदा हुआ है। और यूनिवर्सिटी का मतलब है ऐसा अदारा जहां यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया और फिर सिखाया जाता हो। यूनिवर्सिटी का मतलब है एक ऐसा अदारा जहां यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया और फिर लिखाया जाता हो। अब इस ताल्लुक को जिंदा जावेद बनाने के लिए खुदा ने क्या किया? इंसानों के साथ इंतहाई रहम और तर्स वाला रवैया इख्तियार किया। इंसान ने हमेशा बेवफाई की, लेकिन बाइबल का खुदा उसके साथ वफा और फिर वफा ही करता रहा। इंसानों ने हमेशा जफा की, इंसानों ने हमेशा खुदा का इनकार किया, लेकिन खुदा उन्हें बार बार अपने करीब लाता और फिर लाता रहा। इंतहाई बेवफाई के बावजूद बाइबल के खुदा ने इंसान से इंतहाई प्यार किया। बाइबल मुकद्दस की उस मरकजी आयत को मैं और आप कैसे भूल सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। ऐसा प्यार जो दुनिया में कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। कहा ऐसा प्यार जिसमें अपनी जान तक दे दी। जब हम जान देने की बात करते हैं तो फिर सलीब उभर कर मेरे सामने आती है, और जब कभी मैं सलीब पर गौर करता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह के फैले हुए बाजू मुझे दिखाई देते हैं, जो चीख कर इंसानों से ये कह रहे होते हैं, ऐ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। अब सवाल ये है कि मैं और आप अपने रब खुदावंद को उसके रिटर्न में कितना प्यार करते हैं, और इस सवाल का जवाब हम अपने आप को ही दे सकते हैं। अब चंद एक बातें मेहरबानी से नोट करेंगे। हमारा बाहमी ताल्लुक जो है वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता, ताल्लुक और नाता
بہت ضروری ہے. میں نے شروع میں کہا ہم اکیلے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئے. ہم اکیلے رہ ہی نہیں سکتے. اس لیے زندگی کی اس گاڑی کو کھینچنے کے لیے ہمیں رشتوں کی، اپنوں کی ضرورت ہے، ہمدردوں کی ضرورت ہے، پیار کرنے والے اور کیئر کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. باہمی تعلق جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہاں دلیری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر یہ تعلق نہیں ہوگا تو پھر خاندان ترقی نہیں کر پائیں گے، کلیسیا یعنی مسیح کا بدن ترقی نہیں کر پائے گا، کمیونٹیز جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پائیں گی، اور کنٹریز جو ہیں وہ بالکل ترقی نہیں کر پائیں گے. یہ باہمی تعلق، یہ ریلیشن جو ہے بہت ضروری ہے. اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں. شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سلاتیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بھی 22 سال ہو گئے گلف میں، اور مجھے کوئی 16 سال ہو گئے دبئی میں. باجی طاہرہ سے، باجی رخسانہ سے، ان پیارے لوگوں سے پوچھیں کہ کوئی 15-20 سال پہلے جو تعلق تھا، جو ناتا تھا، جو رشتہ تھا، جو گرم جوشی تھی، جو جنون تھا، جو پیشن تھا ایک دوسرے کو لے کر، کیا آج ہے؟ نہیں ہے. ہر عبادت کے بعد بھائی سلاتیل کے گھر میں اکٹھے ہو جانا، بہانے سے کوائر کی پریکٹس کا بھی ہو جانا، اور وہاں پر شام کا کھانا بھی چل جانا. اس سے پہلے باجی نسرین کے گھر میں بائبل سٹڈی کی کلاس کے حوالے سے کس طرح سے کلیسیا کا اکٹھے ہونا. آج یہ جنون کیوں نہیں؟ سنی جانتا ہے اور پیارے بچے جانتے ہیں کہ ہم نے یوتھ کے سلسلے کو شروع کیا، لیکن اس سلسلے کو ہم بڑی مشکل سے نبھا رہے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں اور بچوں کے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں، اور بہانے بہت ہیں. ایک میٹنگ ارینج کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت اور بہت جدوجہد کرنی پڑتی. رشتے کمزور ہو گئے، تعلقات کمزور ہو گئے، ناطے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آج انسانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ انسان اپنے کندھے اچھال کر کہتے ہیں تینوں پرواہ نہیں، سانو بھی چاہ نہیں. تینوں پرواہ نہیں، سانو بھی چاہ نہیں. دوسری بات، جب میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں ہوتے ہیں تو اصل میں اور آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے عکس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہاں پھر دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ اگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر ہمارا انسانوں کے ساتھ بھی تعلق ہوگا. اور اگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر انسانوں سے تعلق کیسے رہے گا؟ ہو سکے تو اپنے گھروں میں جا کر یوحنا کا پہلا عام خط ضرور دیکھیے. تیسری بات، انسانی رشتے اور یہ تعلقات ہمیں موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت میں اس خاتون کے بارے میں جس نے خداوند یسوع مسیح سے انتہائی پیار کیا، یہ کہا گیا جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. دیکھیں، میری اور آپ کی کیپیسٹی فرق ہو سکتی ہے، لیکن اپنی کیپیسٹی کے مطابق اگر ہم چاہیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ
टू वे ट्रैफिक होती है। ये एक तरफा होगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये टू वे ट्रैफिक है, दोनों साइड से फिर उसी तरह की सरगर्मी और फिर उसी तरह का जोश और वलवला दिखाना पड़ता है। ताल्लुक होगा तो हम एक दूसरे के लिए मजबूती का, ताल्लुक होगा तो हम एक दूसरे के लिए शिफा का, ताल्लुक होगा तो हम एक दूसरे के लिए बहाली का बायस बनेंगे। मुशर्रफ के बड़े भाई ने जल्दी के साथ अपने छोटे भाई से ताल्लुक ही तोड़ दिया। वो अपने उस नाते को, रिश्ते को भूल ही गया। आप जानते हैं कि जब उसकी अपने बाप के साथ गुफ्तगू हुई तो उसने कहा, जब तेरा ये बेटा आया, वो ये कहने को तैयार नहीं कि मेरा भाई आया, जब तेरा ये बेटा आया तो तूने उसके साथ ये और ये किया। जबकि बाप कहता है कि जब ये मेरा बेटा वापस आया है तो लाजिम था कि इसे बहाल किया जाए, लाजिम था कि इसे गले लगाया जाए, लाजिम था कि इसे प्यार किया जाए। और मैं यहाँ प्यारे बच्चों कहूँगा कि ये इंसानी कमजोरी है कि हम अपने लिए वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए हम जज बन जाते हैं। फौरी तौर पर फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने लिए वकालत पर उतर आते हैं, सफाइयां पेश करने की कोशिश करते हैं। इस किस्म के रवैये से हमें बाहर निकलना होगा, वरना हमारे रिश्ते जो हैं वो नहीं रहेंगे। अब जरा नौजवानों की तरफ आ जाऊंगा, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। अगर आप गूगल करेंगे तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। पता नहीं आज की नौजवान नस्ल और आज के लोग किस तरफ जा रहे हैं। नैनो रिलेशनशिप, इसे उर्दू जुबान में कहते हैं 3 से 4 दिन का ताल्लुक। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। नैनो रिलेशनशिप, देखो नाम ही कहता है, कुछ चजदा ना ही रख लो, नैनो। हाँ ओके, आप देखिएगा अपने घर में जाकर। फिर माइक्रो रिलेशनशिप, यानी 2 से 3 हफ्ते का ताल्लुक, और इसे उर्दू जुबान में कहते हैं सफरी ताल्लुक, कि जहां गए वहां दास्तान छोड़ आए। जहां गए एक ताल्लुक वक्ती तौर पर बनाया और उसके बाद उस ताल्लुक से अपने आप को बाहर निकाल लिया। इसे कहते हैं माइक्रो रिलेशनशिप। फिर है सीजनल रिलेशनशिप, मौसम के मौसम। और आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी कम्युनिटी है जो सीजन के सीजन अपना पार्टनर बदल लेते हैं। आप जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ, सीजन के सीजन। फसली बटेरे, फूल खिला तो भंवरे की तरह ऊपर, और फूल सूख गया तो उसके बाद उड़ान भरी और कहीं और। फिर एक और रिलेशन है जिसे हम कहते हैं टाइम पास रिलेशनशिप, और ये आज बहुत ज्यादा टाइम पास। लोग एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ लंबी लंबी हाँकते हैं। अब यकीन माने वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और ये वेले लोग करते हैं। वेले, ना काम दे ना कार दे, दुश्मन अनाज दे। वेले, टाइम पास। अच्छा टाइम गुजर नहीं रहा तो चलो ठीक है, फिर कोई ऐसा रिलेशन बना लो कि कम से कम टाइम के पास हो ये ना। और फिर आखिर में कहूंगा लाइफ टाइम रिलेशनशिप।
اور یہ ایک ایسا تعلق ہے, یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں دونوں فریقین اس بات پر بضد ہوتے ہیں, اس بات پر رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے, اور دھیرے دھیرے ایک دوسرے کا عادی ہوتے اور پھر ہوتے جانا. میرے بچوں یاد رکھیں کہ جتنے ریلیشنز میں نے گنوائے ہیں ان میں سے بائبل کا خدا صرف اسی ریلیشن کو سپورٹ کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا ریلیشن جو ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہو. سچویشنز کیسی بھی کیوں نہ ہوں, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں, وقت کیسا بھی کیوں نہ ہو, ہم ایک دوسرے کو دل سے پیار کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی قدر کریں. اور میں یہاں خاص طور پر مردوں سے کہوں گا, آپ کے ارد گرد جتنی بھی بیٹیاں اور جتنی بھی خواتین ہیں جن کو آپ پیار کرتے ہیں, مہربانی سے پیار سے زیادہ آپ ان کی عزت کریں, کیونکہ اگر عزت نہیں ہے تو پھر پیار کا کوئی فائدہ نہیں. ریلیشن شپ میں عزت بہت ضروری ہے, اور آپ جانتے ہیں افسیوں کے 5ویں باب میں یہ میاں اور بیوی کے بہاف پر تلقین موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں. عزت بہت ضروری ہے. یہ تعلق جو ہے انکنڈیشنلی ہونا چاہیے, اس میں مفاد نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج تو جتنے بھی رشتے ہیں وہ غرضوں کے رشتے ہیں, مفاد کے رشتے ہیں. اور میں بڑا دکھی ہوتا ہوں جب میں قریب سے اس بات پر غور کرتا اور سیکھتا ہوں کہ آج 90% سے زیادہ رشتے غرضوں کے رشتے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی. اور آپ نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جب غرض پوری ہو جاتی ہے تو پھر رشتہ دم توڑ دیتا, پھر رشتہ دم توڑ دیتا. انکنڈیشنلی, بغیر کسی شرط کے, غیر مشروط طور پر, اردو زبان میں کہیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی لالچ نہ ہو, کسی قسم کا کوئی مفاد نہ ہو, جس میں کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو, بالکل بھی نہ ہو. اور پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں جو محبت کا چیپٹر ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو لازوال بنائیں, ایک ایسی محبت بنائیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ اسے زوال نہیں ہے, ایک ایسی محبت جس میں زوال نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ خداوند کی میز پر آتے ہوئے کم از کم 4 بنیادی کام کریں. پہلا, ذرا چیک کریں میرے اور آپ کے رشتے, میرے اور آپ کے ناطے, میرا اور آپ کا تعلق, ہمارے تعلقات آپس میں کیسے ہیں. اور ان تعلقات میں, ان ریلیشنز میں کہاں کوئی ویک ایریا ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سا ویک ایریا ہے, وہ کون سا ایسا اسپاٹ ہے جہاں سے کچھ رس رہا ہے, نکل رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے یہ رسنا بند نہ کیا تو پھر سب کچھ ڈرین ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے رشتوں کے جو ویک ایریاز ہیں ہم ان پر کام کرتے اور پھر کرتے رہیں. دوسری بات, اگر رشتوں کو قائم رکھنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو سیکنڈ چانس, تھرڈ چانس دیں. بھائی موقع تو دیں.
میں نے کہا ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے لیے وکیل، دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں. ہم کبھی سیکنڈ چانس دینے کو تیار نہیں ہوتے. اگر سویتا بیٹیا سیکنڈ چانس دینے والی روح ہوتی تو یہ پچھلے مہینے میں پاکستان میں جتنی بیٹیوں کے مرڈر ہوئے کیا وہ ہوتے؟ اب تو انٹرنیشنلی ہم اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس میں خواتین بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، بالکل بھی محفوظ نہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کئی بار ہماری بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم سیکنڈ چانس دیں، تھرڈ چانس دیں، موقع دیں بھائی. اور میں جب اس خیال پر غور کر رہا تھا تو رینا بیٹی میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا تھا، میں تو ہر روز خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہونے کے ناطے، اس کی بیوی ہونے کے ناطے جفا کرتا ہوں، بے وفائی کرتا ہوں، میں اس سے منہ موڑ لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ بار بار گلے لگاتا، بار بار گلے لگاتا. اچھا انسانی یہ وتیرہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں. اور کتنی بار صلح صفائی کے ایسے معاملات میں گھنٹے میں نے لگائے، اور جب میں اٹھا تو ایک پارٹی کے لوگ مجھے ایک سائڈ پر لے گئے اور کہنے لگے بھائی صاحب تواڈے منہ نو ویکھ کے صلح کیتی جی، چھڈنا اساں انہاں کو نہیں. تے ویکھو نا ہن تسی کیا اسی تے تواڈے منہ نو، میں کہ نا میرے منہ نو ویکھ کے. کتنی بار ہم سیکنڈ چانس نہیں دیتے، کتنی بار ہم دوسرا موقع نہیں دیتے. تیسری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریلیشنز رہیں، تعلقات رہیں، تو پھر ہمیں معافی اور درگزر خاص طور پر اس کو پکڑ کر رکھنا ہوگا. درگزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درگزر کا مطلب ہوتا ہے تو اونٹ بھی ننگ گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ساڈے تو کیڑی بھی ننگ جائے تو اسی کہنے نا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل. درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ رہنا ہے، اس لیے معافی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا، معاف کر کے آگے بڑھنا، خوشی کے ساتھ آگے بڑھنا. لیکن ہم درگزر کرنے والے لوگ نہیں. زبور کی کتاب میں زبور نویس کیا کہتا ہے؟ کوئی اقرار کرتا اور کہتا ہے کہ خدا کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے بھائی. اور 103 زبور میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنا دور پھینک دیتا ہے جتنا پورب سے پچھم دور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ درگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. اور رشتے اسی وقت تک رہتے ہیں جب ہم درگزر کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی پر انگلی اٹھائیں، تھوڑی سی دیر کے لیے پازیٹیو ہو کر یہ سوچ لیا کریں کہ پتہ نہیں وہ کس موڈ میں تھا اس لیے اس نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں اس کی طبیعت اس وقت ٹھیک تھی یا نہیں تھی اس نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں وہ کس پریشانی میں تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. اگر آپ تھوڑے سے پازیٹیو ہو جائیں تو آپ یقین مانیں چیزیں پازیٹیو ہو جائیں. میں تو ویسے بھی بی پازیٹیو ہوں، میں ویسے بھی بی پازیٹیو ہوں. تو پازیٹیو بھائی، اتنا نیگیٹو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر کو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، بس وہ ایک وقت ایسا تھا، سمے ایسا تھا کہ اس سے یہ سب کچھ ہو گیا، وہ ایسا تھا نہیں.
اس کے حالات شاید ایسے ہوں گے، اس کا وقت شاید ایسا ہوگا، یا شاید اندر کوئی غصہ ہوگا، گلہ ہوگا، شکایت ہوگی. تو ہم یوں کیوں نہیں سوچتے کہ غصہ بھی تو وہی نکلتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں پیار ہوتا ہے. چوتھی بات، رشتوں سے الگ ہوں گے، اکیلے رہ جائیں گے، اور اکیلے جیا نہیں جا سکتا. ہم ذرا سے اکیلے ہوتے ہیں، آواز گونجتی ہے، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. کسی نہ کسی مددگار کی، کسی نہ کسی ہمدرد کی ضرورت ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رونے کے لیے کئی بار ایک کندھے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا بھائی، ایک ہلکی سی تھپتپی کی تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہی ہے نا. تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں مل کر رہنا ہے. اور جب ہم شاہنواز مل کر رہیں گے تو ہم یسوع کی آرمی بن جائیں گے. اور جب ہم یسوع کی آرمی بن جائیں گے تو ابلیس ہم سے لرزاں ہوگا، ڈرے گا اور وہ بھاگے گا. لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ابلیس اپنے حربے میں کامیاب ہو کر اکیلا کر کے ہمیں توڑتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. تو پھر کیا کریں؟ آج خداوند کی میز پر آتے ہوئے اگست کے اس خوبصورت آغاز میں اور آپ کیا کریں؟ دو کام کریں بھائی. آج اپنے بیڈ پر جا کر ذرا چیک کیجئے گا میرا وہ کون کون سا رشتہ ہے جو کسی بھی طرح سے خراب ہوا ہے، اور اس خرابی کی وجہ کیا ہے. اچھا، آپ نے وجہ اپنی سائڈ سے تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری سائڈ سے نہیں. دوسری سائڈ سے وجہ تلاش کریں گے آپ اور پکے ہو جائیں گے، آپ اور پکے ہو جائیں گے. آپ نے اپنی سائڈ سے وجہ تلاش کرنی ہے کہ وہ رشتہ اگر کمزور پڑا، وہ رشتہ اگر گیا تو وجہ کیا تھی، میں کہاں کہاں کمزور رہا اور میں کہاں کہاں ٹھیک نہیں رہا. دوسری بات، آج رات میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گا، درگزر کے ساتھ اور معافی کے ساتھ پھر سے ایک نئے بندھن میں، ایک رشتے میں بن جائیں. پہل کریں بھائی، پہل کریں. اور یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. دیکھیں، بہت سی باتیں میں کر سکتا ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بہت سی باتیں کر سکوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصرف نے جو کچھ اپنے باپ کے ساتھ کیا، شکیل بھائی، کوئی سینس بنتی ہے کہ باپ دوڑ کر اسے گلے لگا لیں؟ کوئی سینس بنتی ہے ساتھی بھائی؟ کوئی سینس بنتی ہے جوشوا؟ کوئی سینس بنتی ہے تانیہ؟ کوئی سینس نہیں بنتی. بے عزت کر کے رکھ دیا، روپیہ پیسہ برباد کر دیا، لکھا ہے اپنا پیسہ عیاشی میں اڑا دیا. باپ اتنا اچھا ہے، اتنا پیار کرنے والا، اتنا دعا گو، لیکن بیٹا کیسا نکلا؟ یہی تو خوبی ہے محبت کی. لکھا ہے کہ جب اس نے دور سے اپنے بیٹے کو آتے دیکھا، دوڑ کر اسے گلے لگا، دوڑ کر اسے گلے لگا. تو آج ذرا پہل کیجئے گا نا، ایک چھوٹا سا میسج کریں، چھوٹا سا جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے. وائس میسج کر لیں، اس پہ بھی پیسے نہیں لگتے. چلیں کال کر لیں، اس پہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، اور کہیں مہربانی سے مجھے معاف کریں، مہربانی سے مجھے معاف کریں. درگزر کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ رشتے ایسے ہی چلتے ہیں. ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا. میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا کہ صلیب کے یہ دونوں تختے ہمیں سکھاتے ہیں. یہ سیدھا تختہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات سیدھے سیدھے رکھنے ہیں،
اور یہ عمودی تختہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات سیدھے سیدھے رکھنے. ارے کوئی جیسے بھی رکھتا ہے یہ اس کا ظرف ہے, آپ تو رکھیں نا, آپ چھوڑیں اس بات کو. کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا, چھوڑیں اس بات, تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. آپ اپنے تعلقات کو سیدھا بنا لیں. اور ویسے بھی میں نے آپ کو پچھلی عبادت میں بھی سکھایا تھا کہ ہم تو چلتی پھرتی صلیب ہیں میری. اب میں ایک نئی بات آپ کو سکھانے لگا ہوں. دیکھیں, ہمارے بازو تو ویسے ہی ایک دوسرے کے لیے کھلے ہونے چاہیے, لیکن اسی انجو کر کے رکھے, انجو کر کے, ارے یوں کرے نا بھائی, دوڑ کر گلے لگائیں, پہل کریں. رشتوں کو بچانے کے لیے پہل کرنی پڑتی ہے, اور رشتوں کے حوالے سے آرگیو نہ کریں. آرگیو کرنے سے آپ جیت جاتے ہیں, لیکن باجی نوری رشتہ ہار جاتا ہے. اس لیے رشتوں میں آرگیو نہیں چلتا, آرگیو نہیں چلتا, فیمس بالکل نہیں چلتا. آرگیو کریں گے رشتہ خراب ہوگا. بس منہ بند کر کے یوں کر لیں گے, رشتہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون سا سٹائل ہے, کون سا سٹائل ہے آپ جانتے ہیں. چلو میں نام نہیں لیتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا سٹائل ہے. یہ یوں کر کے نا بھائی بازو کھولیں ایک دوسرے کے لیے اور گلے لگائیں, کیونکہ بائبل کی تعلیم. آئیے دعا کریں. میرے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم شکر گزار